ابتدا سے صدر حضرت محمد امین صاحب کا مرحبا عالیہ، آپ کے مدرسے کے علماء، میرے دوست معظم یقونا مربی اور قاری عبداللہ صاحب کا مرحبا، علماء کرام، طلباء عزیز، تعصب کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، تعصب حکم حضرات نے پیش کیا، دیگر حضرات نے بھی اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کہنا تھا وہ کہا ہے۔ میں بھی آپ کی انجمن میں حاضری لگانے کے لیے رات سے قاری صاحب کی قید میں ہوں، اور آپ حضرات نے جو تقاریر اور نعت و نظم عربی، انگریزی، اردو، فارسی ایک زبان رہ گئی ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے تو اور زبانوں میں اضافہ ہوتا۔ جو کچھ آپ نے محنت کی اور دیگر مدارس اس میدان میں کوشش کرتے ہیں وہ یقیناً جو ہم پر ایک ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ اور یہ سبب بنے۔ بزرگوں، کارزار حیات کی بنیاد دار و مدار وہی ہے، بلکہ پوری کائنات کی بنیاد اور جڑ اور روح وہی۔ وہی کو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، اس میں ہی دینی دنیاوی تمام ترقیات مضمر ہیں۔ پہلے انبیاء آتے رہے اور ان کے جو نائبین علماء تھے وہ جسم کے اعتبار سے تو ہم سے قوی تھے، لیکن اس وحی کی ذمہ داری اٹھانے کے جتنے کاندھے مضبوط چاہیے وہ تھے نہیں، اس لیے چند ہی سالوں میں وحی تبدیل ہو جاتی، ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جاتا تھا قرآن کریم میں تذکرہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد وحی نہیں آئے گی، قرآن کریم میں سب کچھ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین علماء ہیں وہ جسم کے اعتبار سے کمزور اور ٹھگنے نہیں ہوتے، لیکن وحی کو اٹھانے کے اعتبار سے اتنے مضبوط کام ہیں کہ اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی ہے، نہیں ہوگی، نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور علماء کے کاندھے اتنے مضبوط ہیں کہ دوسرے نبی نئے آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ کا ادارہ یہ قاسم علوم جو برسوں سے خدمت انجام دے رہا ہے اور اس پورے علاقے کا مرکز ہے، اللہ کرے اس کا فیض پورے عالم میں پھیلے، اور بہت اس ادارے نے کام کیا، جگہ بجگہ یہاں کے طلباء کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی دے اور کام کرنے والوں کے اخلاص ہمت دے۔ تو یہ جو ہمارے مضبوط کاندھے ہیں جس پر وحی کا وزن ہے، آخر اس کو پہنچانے کی بھی تو ذریعے اور سبب چاہیے۔ طلباء نے جو پروگرام پیش کیا اس میں زیادہ تر تو حالات کے اعتبار سے وہ لوگ بولے، ہمیں زیادہ اتنا حالات کو، مشکلات کو سوار کرنے کی دماغ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امت پر ہمیشہ حالات رہے ہیں اور رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی زیادہ غرض نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز کی جو اس وقت میں کمی محسوس ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہی ہم کو پہنچانی ہے، اور وہی کو پہنچانے کا طریقہ وہی اپنانا چاہیے جو خیر القرون کے لوگوں نے اپنایا تھا۔ اب تو ہم لوگ تو نئے جو تنظیمیں، نیا دور، اس حالات میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔
کچھ بتایا ایک دوست نے کہ عرب کے ممالک میں بہت سے تحریکیں کھڑی ہوئی، اخوان المسلمین کے نام سے بھی کھڑی ہوئی اور بھی بہت سے کام کیا، لیکن چند سالوں میں وہ ختم، کوئی زیادہ انہوں نے ریکارڈ نہیں ہوا۔ لیکن جو لوگ بنیاد پکڑ کے کھڑے رہے اور آج بھی کھڑے ہیں، جیسے طالبان ہیں یا اور غزہ گروپ، جو بنیاد پہ رہے، وہی بھی ضروری اور وہی پہنچانے کا جو طریقہ خیر القرون میں تھا اس کو پکڑے رہے، وہ الحمدللہ مضبوط ہے، ہر لائن پہ، ہر سطح پر اور ہر میدان میں کامیاب ہے۔ ان کو دنیاوی بابا کے طور کہتے کہ وہی کامیاب، باقی کوئی کامیاب۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید قول ہے، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلحت اولها، یہ امت کی کبھی صلاح نہیں ہو سکتی آخر قیامت تک کے لیے، لیکن انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر کے کامیاب ہو سکتی جس پر اول امت کامیاب ہوئی ہے۔ ہمیں کہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی طرف پھینکنے کی بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں طلبا کی مناسبت سے 5-6 جو عادات ہیں ہم میں پیدا ہو جانے چاہیے۔ ایک تو اخلاص نیت، جو بھی کام کرے خلوص اور رضا کے، شہرت دکھاوا یہ وہ تجارت دنیا ہم پر غالب ہوتی ہے۔ میں تو اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، آپ سے معذرت قطع نظر آپ سے، اخلاص نیت ہر لمحہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دنیا تو اصل نہیں آتی، رضا الہی کے لیے ہمیں کام کرنا جو بھی کرنا۔ دوسری چیز ہے کہ زندگی میں مقاصد کو سیٹ کریں، مقاصد پہ ہماری نظر، اور مقاصد کو جو نبی نے دیے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جو نبی کو مقاصد دیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن کا اہتمام ہم سے نکل رہا ہے، غلط، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہماری تزکیہ خود کا بھی کرے، دوسروں کی بھی تزکیہ کی طرف نظر، کہ بھئی ہمارے غلط عادات آ گئی ہے، مجھ میں آ گئی، غیروں میں آ گئی، جو بھی آ گئی، وہ اکابرین کی ماتحت رہ کر کے کسی کو امیر بنائے، کسی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو ڈالے۔ آج تو ہم ہر آدمی بس یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے سیاسی بصیرت میں غلام آزاد ہوں، میدان عمل میں مولانا حسین مدنی ہوں، کوئی کسی کی سننے کے تیار نہیں۔ ہمارا اسلام تو اطاعت کو کہتا ہو، کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہ اطاعت ہو اکابرین کی، ہمارے امیر کی اطاعت ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت نکل گئے، سب نکل گئے، ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اطاعت بڑا جو ہمارے اکابر امیر ہیں۔ اس لیے مقاصد جو بتائے اس پر سب کچھ ہمیں کرنے۔ تیسری صفت ہے کہ اس کے مطابق نظام بنائے۔ جب تک نظامی زندگی نہیں ہوگا، بکھری میں رہیں گے تو ہر جگہ ہمارے بکھراؤ، دماغ میں، قلب میں، تمام جگہ۔ اور نظام کے بعد چوتھی، ہمارا وقت کو صحیح استعمال کیا جائے، کہ وقت جب تک صحیح استعمال نہیں ہوگا، ضائع کریں گے تو دنیا ہم کو ضائع کر دے گی۔ وقت کا صحیح استعمال ہو، کبھی وقت کو غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، بلند مقاصد کے لیے جو نبی نے مقاصد دیے ہم نہ تک کریں، ہم اپنے اکابرین امیر سے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے مطابق جب تک نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا، اور ان سے پوچھ کے اپنے نظام طے کریں، اور نظام کے بعد وقت کو ضائع نہ کریں، اور پھر اس جد و جہد کی عادت ڈالیں، مجاہدے کی عادت ڈالیں۔ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا طلبا ہم سب میں، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں احتساب نفس خود سے بھی کریں، دوسروں کو بھی کریں، تاکہ احتساب کے بغیر کوئی ترقی کی منازل طے نہیں ہو پائے گی۔ احتساب اور اچھا ہوتا ہے تو شکر کرے، غلط ہو تو توبہ کریے۔ 5-6 صفات جتنی ہم میں پیدا ہوگی، یہ عادات جتنی اندر ڈالتے جائیں گے، اتنا ہی بیرونی، خارجی، داخلی تمام فتنوں کا ہم مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے، اور کسی طرح ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے خود میں بھی پیدا کریں گے 5-6 صفات ہیں یہ، اور اداروں کے اندر طلبا، اساتذہ، ہم سب مل کر اپنے عادات کو مضبوط کریں۔ اور حالات سے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو تفہیمات صفحہ 269 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں حضرت نے ایک اور لکھا، صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بتاؤں گا پھر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ طلبا نے بھی یہ بات کہی
اور ہم پر سب پر یہ غالب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ تفہیمات میں لکھا ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ اگر کبھی ہندوستان پر ہندوؤں کا قومی سطح پر عمومی غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے حکمران طبقے کو دین اسلام کے قبول کرنے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ترکوں کو غلبہ حکومت کے بعد اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی، اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عمومی پہلو کے پھیلاؤ کی وجہ ہوگی۔ تفہیمات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 میں اسی امید کے ساتھ بہت کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اس قول پر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ حضرت کا جو یہ اگہام، حضرت کی جو یہ ذہن میں آئی اور تفہیمات لکھا سچ ثابت ہو جائے، ہم زندگی میں دیکھ لیں، نہیں یہ تو کم سے ہمارے بچے اور اولاد دیکھیں گے۔ پھر اساتذہ طلبہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.